المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى متحددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك وإيذاء رسوله بعيب أو بنقص عياذا بالله من ذلك. قال إكرمة في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله نزلت في المصبرين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں تحدید فرمائی، وعید بیان فرمائی اس شخص کے لیے جو اللہ کو ایذا پہنچائے. ایذا کیسے پہنچائے؟ بمخالفت اوامرہ، کہ اللہ نے جو احکام اوامر دیے ہیں ان کو وہ تعمیل نہ کرے. وارتکاب زواجرہ، اور اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے وہ ان کا ارتکاب کرے. واسرارہ علی ذلک، اور اسی نافرمانی پہ وہ جمع رہے. وَإِيذَاءَ رَسُولِهِ، اور اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچائے. بِعَیْبٍ أَوْ بِنَقْصٍ، یا تو پیغمبر میں کوئی عیب لگائے یا پیغمبر میں کوئی نقص نکالے. ان سب کے لیے اللہ نے بڑی سخت تحدید و وعید بیان فرمائی ہے. اس لیے فرماتی ہیں کہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان کے لیے تیار رکھا ہے عذاب، ایسا عذاب جو اہانت پہنچانے والا، یعنی عذاب بھی ہو اور ساتھ ذلت بھی ہو. تو اب مسئلہ سمجھیں کہ ایک تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالی نے دو چیزیں بیان فرمائی تھیں کہ اگر پیغمبر بلائیں تو ان کے گھر میں جائیں، ایسا نہ ہو کہ پہلے جا کے بیٹھ جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کھانا کھا لیں تو بس چلے جائیں. پھر یہ نہیں کہ ولا مستانسین لحدیث، پھر قصے کہانیاں اور آپس میں باتیں شروع کر دیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا یہ عمل جو ہے نبی پاک کو ایذا پہنچا، تو یہ بھی ایذا ہے. اسی طرح آپ نے اسی آیت مبارک میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہیں یہ مناسب نہیں، لائق نہیں کہ تم اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے بھی کوئی نکاح نہ کرے، کیونکہ یہ بھی ایک ایذا.
گو انسان مثلا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا ایک آدمی فوت ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، عدت کے بعد فارغ ہو گئی، اب لازمی بات ہے کہ جب بھی کوئی طلاق دے گا تو کسی جھگڑے پہ دے گا، کسی نفرت پہ دے گا، کسی وجہ سے دے گا، خوشی سے تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ اچھا، طلاق دینے کے بعد جب عدت گزر گئی تو اب وہ عورت اس کے لیے ایسی ہے جیسے ایک اجنبی، کوئی رشتہ ہی نہیں، ختم ہو گئی بات۔ اس عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ طلاق کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے، اس پر بھی کوئی شرعاً پابندی نہیں، بلکہ حکم ہے اور لازم ہے کہ بیوہ عورتیں نکاح کریں۔ تو جب اس نے طلاق دے دی ہے، جدائی ہو گئی، اجنبی بن گئی، اس عورت نے دوسری جگہ شادی کر لی، لیکن بہرحال ایک شریف آدمی کو تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ یار یہ میری بیوی تھی، آج دوسرے کے بستر پہ سوتی ہے، ایک فطرتاً ضمیر میں چبھن تو ہوتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں ابھی ایک عورت ہے، وہ بیوہ ہو گئی، خاوند مر گیا، اس نے 4 مہینے 10 دن یا حمل عدت پوری کر لی، اس کے بعد آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کرے۔ اچھا، خاوند بیچارے کو بھی پتہ نہیں، وہ تو فوت ہو گیا، لیکن یہ نوع من الایذاء ہے۔ کیسے کہ اگر یہ عورت شادی نہ کرتی تو قیامت میں اسی خاوند کو ملتی، اب اس کو نہیں ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ لوگ بھی معاشرے میں کہتے ہیں کہ یار دیکھو ابھی خاوند کو مرے ہوئے 4-5 مہینے نہیں گزرے، عورتیں دیکھو شادی کر لی، انتظار میں بیٹھی تھی کہ خاوند کب مرے۔ تو ایذا تو ہے۔ اچھا، پہلے خاوند سے جو اولاد ہے اللہ کی شان ہے، وہ دوسری شادی کرنے کے بعد تو قریب رل جاتی ہے کہ اب اس کی ماں تو ہے لیکن باپ جو ہے وہ تو سوتیلا ہے، وہ حقیقی باپ ہے نہیں۔ تو ایک ایذا، تو ایک تو اس قسم کا ایذا ہوتا ہے کہ غلطی سے صحابہ بیٹھ گئے، حضور کو تکلیف پہنچی، حضور چاہتے تھے کہ کھانا کھا لیا جائیں اپنے گھر۔ اچھا، شرعاً جب اجازت ہے لیکن نوع من الایذاء ہے، تو انبیاء کی شان اتنی بلند ہے کہ اتنی چھوٹی سی تکلیف بھی میرا اللہ گوارا نہیں فرماتے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، خبردار تمہارے اس عمل سے میرے مدنی پاک کو تکلیف پہنچی۔ آپ تو سراپا مجسمہ اخلاق ہیں، کیسے فرمائیں کہ میرے گھر سے جاؤ، لیکن اللہ تو حق بیان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایذا ہے، لیکن اس میں نہ قصد ہے، نہ ارادہ ہے، نہ نیت ہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ ایذا پہنچانا نہیں چاہتے تھے قطعاً کسی حال میں بھی، وہ تو اتفاق سے ان سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ ایذا ہے بغیر قصد، بغیر ارادہ، بغیر نیت۔ اس پر بھی تنبیہ ہے کہ خبردار، نبی کی شان اتنا بلند ہے، خیال رکھو بغیر قصد جو ایذا پہنچائندہ یہ بھی نہ پہنچانا۔ اس پر بھی اللہ نے باقاعدہ تنبیہ نازل فرما دی۔ ایک اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایذا ہے جو عمدن پہنچایا، دونوں میں فرق ہے۔ مثلا اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے، ایک آدمی گزر رہا تھا، اتفاق سے خیال نہیں کیا، اس نے مجھے ایسے مار دیا ہاتھ، اس بیچارے کا خیال ہی نہیں تھا، ایذا تو مجھے پہنچی لیکن اس کی کوئی نیت تو نہیں تھی۔ ایک ہے کہ نہیں، آمدن اس نے پاؤں رکھ دیا، ایذا دونوں میں ہے لیکن آسمان زمین کا فرق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک قتل عمد ہے، ایک غیر عمد ہے۔ گاڑی چلا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ مر گیا، ایسے کوئی نیت تو نہیں تھی نا مارنے کی، قتل تو ہو گیا لیکن بغیر عمد ہے۔
ایک ہے کہ نہیں، اس نے باقاعدہ پلاننگ کی، پروگرام بنایا، چھپ کے بیٹھا، انتظار کی، موقع ملے تو میں ماروں، یہ قتل عامد ہے۔ تو اسی طرح ایک ہے ایذاء بغیر عمد بغیر قصد، وہ بھی حرام ہے، اللہ کے نبی کو کبھی نہ پہنچائے۔ اس کی شان تو اتنی بلند ہے کہ آواز بھی اونچی نہ کرے، اس کا مقام تو اتنی بلند ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی جا رہے ہیں تو پیچھے سے پکارے بھی نہیں، آپ جا رہے ہیں کسی خیال میں، آپ کا خیال نہ توڑیں۔ اگر اللہ کے نبی گھر میں ہیں تو دروازے پہ کھڑے ہو کے نہ شور مچائیں، اور جب حضور باہر تشریف لے آئے پھر بھی نہیں جلدی سے، جب تمہاری طرف متوجہ ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، جب تمہاری طرف حضور متوجہ ہوں، جب حضور خود فرمائے ہاں بھائی کیا بات ہے اب بات کرو، تو یہ بھی نوع۔ لیکن ایک ایذا ہے کہ بندہ آمدن اللہ کو یا اللہ کے نبی کو ایذا پہنچائے، اور یہ مقام تو ایسا ہے اللہ معاف فرمائے کہ پھر درجہ کفر پہ پہنچ جاتا، بڑھتے بڑھتے بڑھتے۔ اچھا، اللہ کو ایذا پہنچانے کا کیا معنی؟ بندے کی کیا طاقت ہے کہ خدا کو ایذا پہنچائے؟ تو اس کو مفسرین نے سمجھایا، فرمایا دیکھو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، حلال کھاؤ، اللہ کا حکم نہیں مانتا تو یہ بھی تو ایذا ہے نا۔ دیکھو نا، آپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، بیٹا صبح وقت پہ اٹھا کرو، غسل کرو، نہا لو، ناشتہ کر لو، جلدی سے اسکول جاؤ، بیٹا نہ مانے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حالانکہ نہ ماننے والا تمہارا بیٹا ہے، نہ ماننے والا جو ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے، اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی کہتا ہے کہ جی میری اولاد تو ہے لیکن نافرمان، میری اولاد تو ہے لیکن میرا کہنا نہیں مانتا۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کہتے ہیں پردہ کرو، گھر میں رہو، باہر نہ نکلا کرو، گلیوں میں نہ جھانکا کرو، اوپر نہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھا کرو، کھڑکی نہ کھولی کرو، غیر مردوں سے باتیں نہ کیا کرو۔ اگر وہ کرے تو آپ کو ایذا پہنچے گی کہ نہیں، آپ کا حکم نہیں مانا۔ آپ کہتے ہیں جی اچھی بات ہے میری بیوی ہے لیکن نافرمان ہے، میں کیا کروں پھر ایسی بیوی کو؟ بیوی ہوتی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں راحت ملے، ہو تو عذاب مل رہا ہے، تو پھر تو بیوی کیا ہوئی؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے بیویاں کیوں پیدا کی ہیں؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ جب تم گھر جاؤ تمہیں راحت ملے، سکون ملے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، تمہیں محبت سے پیار سے جواب ملے، تمہیں تکلیف ہو تو اس کی شفقت ہے، وہ خدمت کر رہی ہے، بیماری ہے جاگ رہی ہے، دوائیں پلا رہی ہے، آپ ذرا کراہے ہیں وہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے، کیا بات؟ تو یہ اگر نہ ہو تو پھر وہ بیوی نہیں، وہ تو ایک اللہ کا عذاب ہے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے گلے میں ہے، اس کو بیوی کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شریف آدمی برداشت کر لیتے ہیں، جیسے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے اولیاء میں گزرے ہیں، ان کی بیوی بیچاری وہ بھی بڑی سخت مزاج تھی، کسی پٹھان شاگرد کو کہا کہ جا کے چائے کا کہہ دو، وہ بیچارہ چلا گیا، شیخ کا حکم ہے، گلی پہ جا کے آواز دی، اور بیوی نے مجھے کیا نے کہا حضرت فرماتے ہیں چائے بھیج، حضرت کو بھی سنائی اور اس چائے کے کہنے والے کو بھی گالیاں سنائی۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں نا منہ پھٹ، تو اس کو ہندی سنسکرت میں ایک کتاب تھی، اب تو شاید وہ نایاب ہو کہ 100 150 یا 200 سال پہلے لکھی گئی تھی، تو اس نے لکھا ہے کہ خدا کی قدرت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ان کی صفتیں بھی اللہ نے حیوانوں کے ساتھ مشابہ رکھی ہیں، کیونکہ اصل تو یہ حیوان ہے نا،
انسان کیا ہے؟ حیوان ہی ہے نا. فرق اتنا ہے کہ تو بولنے والا حیوان ہے، وہ حیوان ناطق ہے، وہ حیوان ناہق ہے، وہ حیوان ہنانے والا ساحر ہے، وہ نہیق ہے، حمار ہے تو سب حیوان. اصل تو سب کا حیوان ہے نا. تو اس نے کہا کہ مرد ہو یا عورت ہو تو ان کا تشابہ ہوتا ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے گائے ہو، ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے جیسے گائے ہوتی ہے، سب کو دودھ پلا رہی ہے، کسی کو بھی کچھ نہیں کہتی. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بکریاں ہوتی ہیں، بکری کی طرح دودھ بھی دے گی لیکن مینگنیاں بھی ڈالے گی، کبھی بھاگ جائے گی، کبھی آ جائے گی، کبھی دوڑائے گی، کبھی کھڑی ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بچھو ہوتا ہے، موقع ملا نہیں اور ڈنگ مارا نہیں. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے سانپ ہوتا ہے کہ ایسا ڈسے گی کہ خاندان لڑتے لڑتے مر جائیں گے، ہزاروں قتل ادھر ہو جائیں گے، ہزاروں قتل ادھر ہو جائیں گے. اس کی صفت ہوتی ہے کہ سانپ کی زہر لے کے بیٹھی ہوئی ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں شیر کی طرح ہوتی ہیں، دھاڑتی رہتی ہیں کہ لوگ ڈر جائیں آگے سے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرتی رہتی ہیں لیکن موقع ملے تو پنجہ مار لیتی ہیں. تو اس نے بہرحال ایک ہندو فلاسفی تھا، وہ 150 سال پہلے گزرا ہے، پنڈت کوکا میرے خیال میں اس کا نام تھا، بدبخت کا. تو بہرحال اس کی تحقیق ہے، ایک علمی تحقیق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس نے ایک تحقیق کی ہے. اب لوگوں نے بڑی ریسرچ کی ہے بڑے بڑے چیزوں پہ، تو حقیقت ہے یہ. اسی طرح مردوں میں ہے، بعض مرد دیکھیں آپ لاکھ باتیں کریں وہ چپ ہے. بعض مرد ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کوئی ساتھ بیٹھنا چاہے تو ایسا گھرک کے دیکھیں گے جیسے اس کی اندر سے روح نکال رہے ہیں. وہ بھی بندے ہیں. بعض مولوی سے مسئلہ پوچھے وہ بتا دے گا، بعض سے پوچھے تو دھپ بھی مار دے گا سامنے. وہ ہمارے بزرگ تھے حضرت نور حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. امام اہل سنت تھے، بہت بڑے عالم تھے، اہل سنت والجماعت کے بڑا کام کیا انہوں نے اور بڑی عظیم کتابیں لکھی ہیں حضرت نے. تو دوست ہم کہتے تھے بھی تھانے دار مولوی ہے. وہ چھوٹی سی بات پہ اگر کوئی آدمی ایک گلاس ہے نا جی تو بڑے آرام سے اگر یوں پکڑ لے تو پھینک دو، بدبخت تمہیں پکڑنا ہی نہیں آتا، انگلی اندر ڈال دو، انگلی اندر ڈال دو، دبا ہو جاؤ. تم نے کیسے پکڑا ہے گلاس کو؟ تو اگر سامنے جب وہ تقریر شروع کرتے اسی وقت کہتے تھے بھائی جس نے جانا ہو ابھی چلا جائے، جس کا وضو کمزور ہو چلا جائے، جس نے تقریر کے دوران میں سونا ہے ابھی اٹھ جائے، اور جس نے سننا ہے صرف وہی بیٹھے. پھر اس کے بعد اگر کوئی سوتا تو بس توبہ وہ قہر میں آ جاتا. تو یہ طبیعت ہوتی ہے. اچھا بعض علماء ہوتی ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں، ہمارے استاد تھے حضرت گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جو بھی آپ بتائیے کبھی حضرت نے غصہ کیا ہی نہیں، کبھی غصہ ہی نہیں کیا. پتہ نہیں حضرت کو غصہ آتا ہی تھا کہ نہیں آتا تھا، اللہ عالم. بس ہر طالب بھی فقیر تھا، ہر جانور بھی فقیر تھا، گدھا بھی فقیر تھا، کتا بھی فقیر تھا. بیٹھے ہوتے کہ فقیر ہو اندر آ رہا ہے مسجد میں، اس کو تو ہٹاؤ. وہ کتا بھی فقیر، ہم بھی فقیر، سب فقیر تھے. علم کا پہاڑ تھے. والد صاحب فرماتے تھے کہ بسطتن فی العلم والجسم، جس آدمی نے دیکھنا ہو علم کا چلتا پھرتا کمرہ دیکھنا ہو تو مولوی حبیب اللہ کو دیکھ لے کہ جتنا اس کا بدن ہے اتنا اللہ نے اس کے اندر علم بھر کے رکھا ہو. اچھا قوت سامع اللہ نے اتنی تیز دی تھی، میں یہاں پڑھا رہا ہوں نا حضرت ادھر سے گزر رہے ہوں وہی سن لیتے تھے. پھر بلاتے تھے رات کو، کل آپ فلاں حدیث پڑھا رہے تھے، اچھا مجھے پھر تو سناؤ ایک دفعہ، یعنی کوئی غلطی تھی تو بتا، سن لی، سمجھ بھی تھی، پہنچ گئے. اتنا علم. لیکن طبیعت اتنی تھی جو مرضی آئے کرو، حضرت کو غصہ آتا ہی. اللہ کی شان تب آئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو. لیکن آج جیسے بعض لوگ ہیں کہ ان کی اپنی بیویاں لوگوں کے ساتھ ہنستی ہیں کھیلتی ہیں، غصہ آتا ہی نہیں، اتنے شریف ہیں.
ماشاءاللہ بڑا دل ہے، بڑے وسیع القلب ہوتے ہیں، بڑا ظرف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں غصہ جاہلوں کو آتا ہے، پڑھے لکھوں کا کیا غصہ ہے. خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتا، کیونکہ دونوں معزز ہیں، ایڈیٹ کلاس کے لوگ ہیں. غیرت کیا مانا؟ وہ تو کی کلب کے ممبر ہیں، چابیاں بدل کے بیویاں بدلنے والے، ان کو کیا غصہ آنا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. ایسے لوگ اب بھی ہمارے بلوچستان میں، سندھ میں، قبائل میں ایسے ہیں کہ اگر ان کی جھوپڑی کے سامنے کسی کے پاؤں کا نشان چلا جائے وہ کبھی سو نہیں سکتے جب تک پتہ نہ کرے ہمارے گھر کے ساتھ کون گزرا ہے. مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، لیکن وہ ڈھونڈیں گے. تسلی ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے ایک مسافر تھا، بھول کے گزر گیا، کچھ نہیں. لیکن اگر ذرا شبہ ہو گیا کہ ہاں یہ کسی عورت کے لیے گزرا ہے تو بس عورت بھی گئی، وہ بندہ بھی گیا. اب بھی ہے، یہ نہیں کہ پرانے تو اب کی بات ہے. اب یہ کالا کالی کارو کاری یہ پڑھتے رہتے ہو اخبار میں، عام بات ہے. لاکھ ان کو سمجھاؤ، سمجھ آتی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی. اچھا باپ ہمارا جائے، چھوٹا سا بچہ ہو نا جی، اس کا 2 سال کا، جب 4 سال کا ہوگا ماں ایک بات پڑھائے گی، بیٹا تیرے باپ کے قاتل فلاں فلاں ہیں، میں تو تمہیں اس دن پگڑی بندھواؤں گی جب باپ کے قاتل کا خون لے کے آؤ گے میرے پاس. اب بھی ہیں ہمارے اپنے ہیں، کوئی دشمن غیر توڑے، برادری کے لوگ ہیں. چھوٹے بچے کو وہ کان میں ڈال رہی ہے، وہ بڑا ہوگا اور جناب. اچھا تعلیم بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑتی. ہمارا اپنا ایک بلوچ تھا، وہ باہر چلا گیا، پتہ نہیں آسٹریلیا میں، پتہ نہیں بلجیم میں، 25 سال وہاں پڑھا، PhD کیا. اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی 25 سال کے بعد واپس آیا، اپنے باپ کے قاتلوں کے 13 آدمی ایک دن مار ڈالے اور بھاگ گیا. اس کے علم نے بھی کچھ نہیں بگاڑا. 25 سال پڑھتا رہا، پھر بھی وہ جذبہ وہی بلوچ والا رہا. PhD کر گیا آدمی، کتنا تبدیل ہو جاتا ہے جب آخری ڈگری پہ پہنچ جائے. لیکن نہیں، وہ دماغ میں خناس کھڑا رہا کہ میں نے باپ کا بدلہ لینا ہے. وہ کہتے ہیں جناب باپ کا بدلہ نہیں لوں گا، قیامت میں باپ مجھے منہ تھوڑا لگائے گا، وہ کہے گا بغیرت باپ ہے، بیٹا ہے میرا، بدلہ ہی نہیں لیا اس نے. حالانکہ کوئی شریعت کا حکم نہیں کہ تم بدلہ لو، اللہ بدلہ لینے والا ہے. ہم کون ہیں؟ ہماری کیا طاقت ہے بدلہ لینے کی؟ تو یہ ایذا ہے، یاد رکھو. اللہ کے اوامر کی نافرمانی کرنا یہ ایذا ہے. اللہ نے روکا ہے شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، قتل نہ کرو، فساد نہ کرو، چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، گلہ نہ کرو. کر رہا ہے، یہ بھی ایذا ہے کہ نافرمانی کر رہا. تو یہ اللہ کو ایذا پہنچانا. اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اس سے بڑا ایذا کیا ہو، کہے اللہ کی بیٹا ہے. حضرت عزیر خدا کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، بی بی مریم خدا کی بیوی ہے. اس سے بڑا ایذا ہے جو پاک ہے، اولاد سے پاک، بیوی سے پاک، تمام اس قسم کی قوات جو اس کی شان کے خلاف ہیں سب سے پاک. متصف بصفات الکمال والجمال والجلال، منزہ عن سائر صفات النقص والعجز والاختلال. اس کی شان ہے، اس کی تو شان ہے، وہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے. لیکن کہے کہ اللہ کی اولاد ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان ظالموں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے. ایسی بات منہ سے نکالی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کے لیے کہتے ہیں اولاد ہے. ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کی شان نہیں، اللہ پاک. یہود کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے عزیر ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، اور مکے کے کافر کہتے تھے کہ جتنی فرشتے ہیں بنات اللہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اچھا مسئلہ سارا حل کیا ہمارے پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں نے. انہوں نے کہا یہودی کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے،
مکے والے کہتے ہیں خدا کی بیٹی، ہم خود پیچھے کیوں؟ انہوں نے کہا نبی خود خدا ہے، قصہ ہی ختم۔ انہوں نے اللہ میاں کو چھٹی پہ بھیج دیا، انہوں نے حضور پاک کو بٹھا دیا عرش پہ۔ انہوں نے کہا کہ جناب خام خواہ غلطی میں پڑے ہوئے ہو، جب حضور معراج پہ گئے نا، جبریل راستے میں کھڑا ہو گیا، حضور تو چلے گئے، اور جب حضور چلے گئے پھر جبریل نے دیکھا تو جبریل مسکرایا، اس نے کہا کہ بلا اوپر بھی آپ ہیں نیچے بھی آپ ہیں، مجھے تو خام خواہ پریشان کیا۔ یہ معراج بیان ہو رہا ہے۔ بدبخت یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اگر بلانے والا اور ہو اور جانے والا اور نہ ہو تو معراج کس بات کا؟ اگر اوپر بھی آپ ہیں نیچے بھی آپ ہیں، معراج کس کو ہوا؟ اتنا بھی نہیں سمجھتے بدبخت کہ معراج کے لیے تو ضروری ہے نا کہ کوئی ذات بلانے والی ہو اور یہ جانے والا ہو۔ اگر بلانے والا بھی خود ہے جانے والا بھی خود ہے، معراج کس کو ہوا؟ یہ تو منکر معراج ہے بدبخت، جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو۔ اور لوگ تھے انہوں نے اور ترقی کی، انہوں نے کہا جناب آپ کیا باتیں سمجھتے ہیں، میرا مرشد جو ہے نا، میرا مرشد یہ تو ظاہر میں پیر فرید ہے، باطن میں تو یہی خود خدا ہے۔ انہوں نے کہا خود میرا مرشد جو ہے نا، یہ ظاہر میں تو ہے پیر، یہ تو شکل ہے لباس ہے اوپر کا، اندر میں تو آپ ہیں بس۔ ہم اوس کو کہتے ہیں ہر چیز کے اندر خدا ہے۔ اسی لیے وہ شعر مشہور ہے نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یعنی خدا ہر کسی کے اندر موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی فیصلہ نہیں کرتے کہ جب حمام جاتے ہو تو خدا کو باہر کھڑا کرتے ہو یا اندر ساتھ لے جاتے ہو۔ پتہ نہیں ان بدبختوں پہ اللہ کا کوئی ایسا قہر ہے کہ اللہ نے عقل چھین لیا۔ کیا کہہ رہے ہو خدا ہمارے ساتھ ہے؟ وہ جی قرآن میں ہے ہوا معکم، تو معکم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ تمہارے اندر ہے۔ وہ جی قرآن کہتے ہیں نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شارگ سے بھی قریب ہے نا، پھر اندر ہی ہوا نا، شارگ تو قریب ہے، وہ اس سے بھی قریب ہے نا، تو گویا اندر ہوا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ معکم کا معنی سمجھو، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو۔ کیا معنی؟ یاد رکھو اللہ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تھا اور ہارون کو بھیجا، فرمایا اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، میرے پیغمبرو جاؤ، فرعون سرکش ہو چکا ہے، اس بدبخت کو جا کے دعوت توحید دو تاکہ میرا حکم پورا ہو جائے۔ میں کسی کو پیغام دے کر توحید کا پیغام نہ پہنچاؤں تو عذاب نہیں کرتا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، اللہ جانتے ہیں کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانے گا، لیکن اللہ کی سنت پوری ہو جائے، اللہ کا فرمان پورا ہو جائے کہ ہم کسی کو کبھی ہلاک نہیں کرتے، کسی بستی والوں کو برباد نہیں کرتے جب تک اپنا پیغام نہ بھیجیں۔ اپنا پیغام بھیجتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، یا ان کے بعد پھر ان کے علماء بھیجتے ہیں، اور جب پیغام ملنے کے بعد بھی نہ مانے تو مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ اگر پھر بھی نہ مانے اور انکار پہ اصرار کریں تو پھر پکڑ لیتے ہیں، چاہے تو دنیا میں پکڑ لیں چاہے تو آخرت میں پکڑ لیں۔ اور جب انہوں نے اللہ نے حکم دیا تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے آپ فرما رہے ہیں فرعون کے بعد جاؤ، اننی اخاف، میرا اللہ میں ڈرتا ہوں کیونکہ وہ بدبخت بڑا ظالم ہے۔ فرعون ذی الاوتاد، اپنے دشمنوں کے ہاتھ
ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیتا ہے اور دشمنوں کو پتھر مار مار کے مار ڈالتا ہے، اور میں ڈرتا ہوں میرا اللہ میرے ہاتھ سے ان کی قوم کا بندہ مر گیا تھا، آج تک ان کے پاس میرا نام موجود ہے، اور پھر میں وہاں سے بھاگ کے ہجرت کر کے میں نے جان بچائی تھی، میرا اللہ میں ڈرتا ہوں اگر میں وہاں جاؤں تو وہ ظالم مجھے اسی جرم میں نہ پکڑ لیں۔ اللہ نے فرمایا قال لا تخافا، تم دونوں نہ ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے معکما، تم دونوں کے کیا ہوں؟ ساتھ ہوں گے نہیں؟ اننی معکما، میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ؟ اسمع و ارا، میں ہر چیز سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ معنی ہے ساتھ ہونے کا کہ ہر چیز اللہ کے علم کے اندر ہے، اور جو علم میں ہو وہ قریب ہوتی ہے، اور جو علم میں نہ ہو وہ دور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو سانس لیتا ہے مجھے پتا ہے، تو اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، تو میرے مدنی پہ درود پڑھتا ہے مجھے پتا ہے، تو گالی دیتا ہے مجھے پتا ہے، تو حلال کھاتا ہے مجھے پتا ہے، تو حرام کھاتا ہے مجھے پتا ہے، تو پانی کا گھونٹ پیتا ہے مجھے پتا ہے، کیوں ہوگا معکم۔ اگر تم تین ہو تو پھر چوتھا میں ہوں، کیونکہ تم جو باتیں کر رہے ہو میں سن رہا ہوں، جو عمل کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یاد رکھو معیت کا معنی معیت علم ہوتا ہے، یا معیت کا معنی معیت نصرت ہوتی ہے، کہ جیسے حضرت ابو بکر جب گھبرا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر نہ ڈرو اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، نصرت ہمارے ساتھ۔ اللہ نے پھر کیسے نصرت فرمائی کہ کافر پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اللہ نے فرمایا اگر ان ابھی جہل اینڈ کمپنی کو میں نے جن بھیج کے مروایا، میں نے ہاتھی بھیج کے مروایا، تو پھر میری قدرت کا کیا کمال ہے۔ اللہ نے حکم دیا عنکبوت کو مکڑی کو کہ جالا تن دو، اللہ نے حکم دیا کہ سب سے کمزور جالا جو ہے وہ مکڑی کا ہے، دیکھو میں اس سے کیسے اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتا ہوں۔ اب جب غار کے منہ پہ آئے دیکھا، انہوں نے کہا بھئی یہ دیکھو یار یہاں تو جالا لگا ہوا ہے، اندر کوئی زیادہ بڑا جالا نہیں ٹوٹتا، اگر کرو اس غار میں نہیں ہے واپس چلو۔ تو یہ معنی ہوتا ہے معیت کا، معیت علم ہے اور معیت نصرت ہوتی ہے۔ یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ہر بندے کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جہاں دیکھو خدا ہے، جدھر نظر ڈالو جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، یہ تو ساری قوالوں کی باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، اور ہماری قوم جو ہے اللہ معاف کرے وہ قوالیوں کا شکار ہو گئی، جھوٹے خواب سنانے والوں کا شکار ہو گئی، جھوٹی روایات سنانے والوں کا شکار ہو گئی، بدعات کے نشے میں ایسے الجھ گئے کہ اسی کو محبت سمجھ بیٹھے، لیکن یہ نہ سمجھا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت خیال کرتے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس لیے کافر بھی تو کہتے تھے، مکے والے بھی تو کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ دیکھیں ہم نے کعبہ بنایا ہے، دیکھیں ہم نے زمزم کو سجایا ہے، دیکھیں ہم حجاج کے خادم ہیں زمزم پلاتے ہیں، دیکھیں ہم حج کرتے ہیں، ہم احرام باندھتے ہیں، ہم لبیک پڑھتے ہیں، آپ کیوں ہماری مخالفت کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ظالمو یہ سارے کام کرنے ایک طرف، لیکن خدا کا شریک بنانا ایک طرف۔ اس لیے لاکھ نعتیں پڑھو، اگر بدعت میں پڑ گئے تو برباد ہو گئے، لاکھ حضور سے محبت کے دعوے کرو، لیکن اگر شرک میں پڑ گئے تو سمجھ لو کہ ہلاکت آ گئی۔ کامیابی تب ہے کہ اپنے اپنے حد میں رہو، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین
الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ میرا اللہ کیسے فرمایا؟ جو میرے نافرمان ہیں، میں جن چیزوں کا حکم دیتا ہوں نہیں مانتے ہیں، اور میں جن سے منع کرتا ہوں اس کو کرتے ہیں، تو یہ ایذا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا نظرت بالمصورین، جو لوگ تصویریں بناتے ہیں، انسانوں کی تصویریں، جانوروں کی تصویریں بناتے ہیں، قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ لے آؤ تصویریں بنانے والوں کو، اور جب وہ آئیں گے اللہ فرمائیں گے یہ تصویر تم نے بنائی تھی؟ ہاں میرا اللہ فرمائیں گے روح پھونکو اس کے اندر، زندہ کرو اس کو۔ یا اللہ میں کیسے روح پھونکوں؟ دیکھا بدبخت، پھر بھی نقل کیوں بنائی تھی؟ میں نے انسان بنایا تو نقل بنا کے دکھاتے تھے، میں نے حیوان بنایا تم نے گھوڑوں کی تصویریں گھروں میں سجائی ہوئی ہیں، میں نے بغال پیدا کی ہے، میں نے حمیر پیدا کی ہے، میں نے چیزیں پیدا کی، میں نے پرندے پیدا کیے، اسی لیے پیدا کیے تھے کہ تم ان کی تصویریں گھر میں پیٹنگز بنا کے اور لاکھوں کی خرید کر کے لگاؤ۔ اب روح ڈالو ان کے اندر۔ یا اللہ میں نہیں ڈال سکتے، جہنم میں جاؤ۔ تو یہ بھی ایذا ہے اللہ۔ ایک ہے ضرورت کے تابع کہ اب کوئی ملک قبول نہیں کرتا جب تک پاسپورٹ نہ ہو، اب کوئی ملک قبول نہیں کرتا جب تک ہمارا آئیڈینٹی کارڈ، وہ تو مجبوری ہے، وہ تو ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کرنسیوں پر بھی آتا ہے، لیکن ہر حال میں کوشش کریں کہ بچیں تصویر سے۔ گو بعض علماء کہتے ہیں تصویر سے مراد تماثیل ہیں، وہ جو جسہ دار ہو، بت والی ہو، لیکن بہرحال جیسی بھی ہو اس سے بچیں، یہ بھی اللہ کو ایذا پہنچانا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کہنا یہ بھی ایذا پہنچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیوی کہنا یہ بھی ایذا پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی صفتیں لگانا کہ جو صفتیں اس کی شان کے مطابق نہ ہوں، یہ بھی ایذا پہنچانا ہے۔ جیسے بعض جاہل کہہ دیتی ہیں اللہ جس کو پکڑے اس کو تو نبی چھڑا لے گا، لیکن جس کو نبی پکڑے گا خدا بھی نہیں چھڑا سکتا، تو خدا کمزور ہو گیا نا نبی سے۔ تو اس سے بڑا ایذا ہے کہ اللہ کو کمزور کر دو، نبی کو طاقتور کر دو، کہ اب خدا نعوذ باللہ محتاج۔ اچھا بڑے پیار میں کہہ دیتے ہیں اور جی یہ معراج، وہ کہتے ہیں جی اصل میں تو بات یہ تھی کہ محبوب کو بلانا تھا، معراج ایک بہانہ تھا، اللہ بہانے بناتا ہے۔ جاہل لوگ ہوتے ہیں سمجھتے کچھ نہیں کہ کہنے والا کیا بکواس کر رہا ہے، کیا کفر بک رہا ہے۔ خدا کا تو حکم ہے، اللہ کا تو حکم ہے، اس لیے نبی فرماتے ہیں کہ ثم عرج بی الی السماء، جب مجھے جبریل لے کے آسمان کی طرف جائیں گے، آسمانوں کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جبریل آواز دیں گے، اندر سے ملائکہ پوچھیں گے من کون ہو؟ جبریل کہیں گے انا جبرائیل، میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں۔ پوچھیں گے من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ وہ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ اب وہ کہیں گے حل بعث الیہ، کیا اللہ نے حضور کو تنبیہ کا پروانہ بھیجا ہے؟ جبریل کہیں گے کہ ہاں بھیجا ہے۔ اب دروازہ کھلے گا کہ نہیں جی وہ معراج تو ایک بہانہ تھا، اللہ میاں نبی کو دیکھنے چاہتے تھے کیونکہ یہ محبوب تھے، وہ عاشق تھے، اور عاشق کے سامنے معشوق تو دیکھنے کے لیے کئی بہانے بنانے پڑتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، وہ مالک ہے، نبی مملوک ہے، وہ معبود ہے اور نبی ساجد ہے، جو ساری ساری رات کھڑے ہیں نماز میں رو رہے ہیں کہ ان تعذبہم فانہم عبادک۔ میرا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے کون تجھے روک سکتا ہے؟ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر معاف کر دیں تو آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ ساری رات حضور کھڑے رہے، حتیٰ کہ حضور کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے کثرت عبادت سے۔ یہ کہنا کو نہیں کہ معراج تو ایک بہانہ ہے، اور جی اللہ نے تو ویسے بلانا تھا نا جی، اللہ دیکھنا چاہتے تھے۔ جب اللہ ساتھ ہے تو دور کیسے تھے کہ دیکھنے کے لیے اوپر بلا رہے تھے؟
کبھی خدا کے لیے کیوں اللہ کے دشمن ہو گئے ہو، قرآن کے دشمن ہو گئے ہو؟ اللہ میاں دیکھنا چاہتے تھے محبوب کو، یعنی عرش سے نیچے نہیں دیکھ سکتے تھے، اوپر بلا کے دیکھنا چاہتے تھے۔ کتنا قرآن کا خلاف۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسراء معراج اس لیے کرایا کہ میں اپنے نبی کو اپنی قدرت کے کمالات اور نشانیاں دکھلانا چاہتا تھا، یہ نہیں کہ میں دیکھنا چاہتا تھا نبی کو۔ اللہ کے قرآن کے معنی بدل ڈالو اور پھر بھی کہو کہ ہم عاشق کے رسول ہیں، یہ تو انشاءاللہ فکر نہ کرو، خبر آئے گی پتہ لگ جائے گا کون عاشق ہے اور کون ڈرامے کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے، دعا کریں بس اللہ ہدایت کے فیصلے کر، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کو ان مکاروں سے، قوالوں سے، مداریوں سے، مجاوروں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اعتقادات کی حفاظت کرے۔ یہ دین کے بھی دشمن ہیں، جان کے بھی دشمن ہیں، مال کے بھی دشمن ہیں اور عزت کے بھی دشمن ہیں۔ لوگوں کی عزتیں برباد ہو گئیں، دعا کرو اللہ محفوظ رکھے اور احتیاط۔ اس لیے یہ ایذا ہے، ایذا دے رہے ہیں تو تصویر بنانا بھی ایذا ہے، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ بھی ایذا ہے، اللہ کی طرف بیوی کی نسبت کرنا یہ بھی ایذا ہے، اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرنا یہ بھی ایذا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بھی ایذا ہے۔ ورنہ کون ایذا پہنچا سکتا ہے؟ خدا تو خدا ہے۔ وہ چاہے تو ایک مچھر سے نمرود کو مرا ڈالے، وہ تو چاہے ابابیلوں سے ابرہہ کے لشکر ہاتھیوں کو مرا ڈالے، وہ چاہے تو کن کے حکم سے سارے عالم کو فنا کر ڈالے، اس کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ یاد رکھیں لعن کا معنی البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، یہ معنی ہے لعنت کا۔ تو جب بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو بس تباہ و برباد ہو گیا، بغیر رحمت کے زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس لیے لعنہم اللہ، اللہ ان پہ لعنت کرتے ہیں دنیا و آخرت میں۔ اسی لیے میرے نبی کی حدیث مبارک ہے لعن اللہ المصور والمصور لا، تصویر بنانے والے پر بھی لعنت، بنوانے والے پر بھی لعنت۔ اب دشمن نے ہمیں کیمرے پکڑا دیے، موبائل پکڑا دیے ہیں، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے عورتیں تصویریں بنوا رہی ہیں، یعنی لعنت ہو وہ بھی کعبے کے اندر ہو۔ جبل رحمت میں کھڑے ہیں فوٹو بنوا رہے ہیں، مینا میں کھڑے ہیں فوٹو بنوا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو، حج پہ آئے ہو، اللہ کا کعبہ ہے، اللہ کا حرم ہے، اس سے بڑی کوئی سزا ہے جس میں اللہ لعنت کر دے؟ اور پھر لعنت ایک دفعہ ہی فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور آگے کیا فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب۔ اچھا عذاب ہی کافی طرح کے عذابًا مُهِينًا، کیا مانا؟ صرف عذاب نہیں بلکہ ایسا عذاب جو ان کو ذلیل کر کے دیا جائے گا، یعنی اہانت بھی ساتھ ہوگی۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں مار مار کے ان کو جہنم میں ڈالیں گے اور ان کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، کلالیب فی جہنم، جیسے لوہے کے کلالیب بنے ہوتے ہیں بڑے ہوئے جن میں گوشت لٹکا دیا جاتا ہے، ایسے کلالیب ہوں گے۔ تو عذاب بھی ہے، کہیں فرمایا عذاباً علیما، کہیں فرمایا عذاباً عظیما، کہیں فرمایا عذاباً مہینا۔
یاد رکھو اللہ کے قرآن میں کئی لفظ آتے ہیں نا، کہیں فرمایا عذاباً عظیم، بڑا عذاب، کہیں فرمایا عذاباً علیماً، دردناک عذاب۔ عذاب تو عذاب ہوتا ہے، پھر جب دردناک بھی کہہ دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ عذاب تو عذاب ہوتا ہے، لیکن جب کہا جائے عذاباً مہینا، ایسا عذاب اہانت والا، تو اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایذا سے بچائے، ایذا اللہ سے بھی بچائے، ایذا رسول سے بھی بچائے، اور اللہ صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، ائمہ، کسی کو بھی ایذا دینے سے بچائے۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ خدام الحجاج ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری ڈپٹی کی 2 شفٹیں ہوں گی، بعض کی دن میں ہوں گی، بعض کی رات میں ہوں گی، تو دونوں کا انشاءاللہ حج ہو سکتا ہے، بالکل نہ گھبرائیں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ سوالات اگر ہم جواب دیں، جن لوگوں کا تعلق نہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، یا پریشان ہو جاتے ہیں، یا ان کو بھی پھر راستہ مل جاتا ہے کہ چلو ہم بھی شارٹ کٹ کریں، آپ تو مجبور ہیں نا، وہ تو مجبور نہیں ہوتے۔ اس لیے خدام الحجاج جو میرے بھائی ہیں، ابھی انشاءاللہ وقت کافی ہے، جب ایام حج بالکل قریب آ جائیں تو ایک آدمی یا 2 آدمی صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد بیٹھ کے اچھی طرح سمجھ لیں اور باقی ساتھیوں کو جا کے سمجھا دیں۔ ایسے بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حج ہو جائے گا، فکر نہ کرو انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرہ کرنے کے دوران طواف کرنے کے بعد حمام میں گیا تو میرا احرام جو ہے وہ ناپاک ہو گیا۔ میں نے احرام کو دھویا، دھو کے پھر باندھا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، یہی مسئلہ یہی ہے، احرام ناپاک ہو جائے دھو ڈالو، پھٹ جائے بدل ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ آدمی نے چادر کھول لیا، اوپر والی چادر گر گئی تو عمرہ گر گیا، عمرہ نہیں گرتا، عمرہ چادروں کا نام نہیں ہوتا۔ اگر احرام پلید ہو جائے بدل لو، جیسے تمہیں پیشاب آ جائے پیشاب کرو، وضو کرو، پھر اپنا شروع کرو۔ تو اگر بندہ پلید ہو جائے تو پاک ہو سکتا ہے، احرام پاک نہیں ہو سکتا، یہی بات ہے۔ بس حاجی ہے جو فکر کرے تو احرام کی چادر کا بھی فکر کر رہا ہے، اور رگڑے پہ آئے تو نبی پاک کی سنت پہ روزانہ اس طرح پھیر رہا ہے حاجی عمرے والا ماشاءاللہ۔ اور داڑھی مڈا کے پھر کعبے پہ بھی رگڑتا ہے، بھی تو بھی گواہ ہو جا میری بے حیائی کا، میں اللہ کا نافرمان ہوں، میں نے اپنا چہرہ کافروں کی شکل میں بنایا ہے، نبی کی شکل پہ نہیں رکھا۔ گواہ ہو جاؤ قیامت میں، گواہی دینا کہ میں داڑھی مڈا کے آیا تھا تیرے گھر میں۔ انا للہ و انا الیہ۔ کیا فائدہ ہے یار، عمرہ کو حکیم نے لکھا ہے کہ 2 تولے گازبان اور 1 عدد عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرو، نہیں کرنا ہے تو ہم خواہ تماشا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکے کو یورپ بھیجتے ہو، لڑکا بدل جاتا ہے، اس کا لباس بدل جاتا ہے۔ آپ بھیجتے ہیں جب ماشاءاللہ وہ شلوار قمیص میں جاتا ہے، واپسی پہ جین پہن کے اور شرٹ پہن کے آتا ہے۔ آپ جب بھیجتے ہیں تو نیچے بیٹھ کے روٹی کھاتا تھا، واپس آیا تو ماشاءاللہ ٹیبل کے بغیر اور چیئر کے بغیر حضرت کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، چھری کانٹے کے بغیر اس کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں۔ وہ یورپ جا کے بدل جاتا ہے، تم خدا کے دروازے پہ محمد کے شہر میں آ کر بھی نہیں بدلتے ہو، عجیب بات ہے۔ بہرحال اگر کسی نے شوال میں یا ذوالقعدہ میں میقات سے عمرہ کیا، مدینہ منورہ سے یا طائف سے، ریاض سے، پاکستان سے، کسی سے، تو پھر حج کیا تو حج تمتع ہوگا۔ ایک موٹی بات یاد رکھو بس، جو عورت زیورات استعمال کرتی ہے، مثلا شادی پہ پہن لیا، ہر وقت تو نہیں پہنتے نا، تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کی بھی زکوٰۃ ہے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس امام کی فقہ اس ملک میں ہے وہ فرماتے ہیں پہننے والے زیوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس نے بیچنے کے لیے رکھا ہے کہ بھئی مہنگا ہوگا تو بیچ دیں گے تو پھر زکوٰۃ دے دی. لیکن بہتر بھی یہی ہے نا، دے دینے میں فائدہ ہے نا، کہ اگر فرض محال قیامت میں مسئلہ آیا کہ زکوٰۃ نہیں تھی لیکن صدقے کا ثواب تو مل جائے گا نا. کہتی ہے عورت کہ کیا میں اپنے خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں، اس پہ قرضہ ہے؟ ہاں، اگر بیوی امیر ہے، خامند غریب ہے، مقروض ہے، دے سکتی ہے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ خامند بیوی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ خامند کے ذمے ہے نا اس کا خرچہ، بیوی کے ذمے تو خامند کا کوئی خرچہ نہیں نا. تو دونوں میں فرق ہے نا. خامند پر تو ذمہ داری ہے نا کہ بیوی کا خرچہ اٹھائے. جب خرچہ وہ اٹھائے گا، غریب ہو امیر ہو، کھانا بھی ہے، کپڑا بھی ہے، روٹی بھی ہے، پھر زکوٰۃ کیا مطلب؟ تو لیکن بیوی کے ذمے تو خاوند کا کوئی خرچہ ورچہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی اپنے خاوند کو دیتی ہے دے دے تاکہ اس کا قرضہ اتر جائے. ویڈیو فلم بنانے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ تصویر متحرک ہے، ثابت نہیں. لیکن بہرحال بہتر یہ ہے میرا بھائی، جب کسی بارڈر کے قریب آؤ گے تو اندر جاؤ گے نا، اگر قریب ہی نہ ہو تو اندر بھی نہیں جاؤ گے. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، فرمایا لا تقربوا، زنا کے قریب بھی نہ ہو. جب قریب آؤ گے تو پڑ جاؤ گے. اس لیے ویڈیو شیڈیو سے بھی بچا کریں. وہ آج کل علماء کہتے ہیں کہ ویڈیو کی فلم حرام نہیں ہے، کہ وہ متحرک ہے، وہ ثابت نہیں ہے، اور تصویر کا معنی تجسید ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. لیکن بہرحال اصولی بات یہ ہے کہ بچنے کی کوشش کرو. جتنی خطرناک چیز سے بچو گے نا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، تو جتنا بچو گے اتنا محفوظ رہو گے. میری بیٹی کا نام تحریم ہے، کوئی حرج نہیں، نام رکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ نئے نئے ناموں کے چکر میں نہ پڑو. مسلمانوں کے لیے حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں، بیویوں کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، ازواج مطہرات کے نام ہیں. مسلمانوں کو نام ڈھونڈنے میں کیا ہے، روز ایک نیا نام ڈھونڈو. میرا بھائی انتہائی غریب ہے، میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے. آپ زکوٰۃ اپنے باپ نانا دادا ان کو نہیں دے سکتے ہو، بیٹی بیٹے کو نہیں، بھائی کو دے سکتے ہو. طالب العلم جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں. طالب العلم تو سب سے زیادہ مستحق ہے. دیکھو نا، جو لوگ مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کا اور کیا ذریعہ ہے معاش کا، اور پھر وہ قرآن و حدیث کے طالب ہیں. تو اس لیے اپنی زکوٰۃیں جو ہیں، صدقات جو ہیں، وہ کوشش کر کے مدارس میں دیا کریں. دیکھیں نا، آخر غور کریں کہ آج کفر مدارس کیوں مٹانا چاہتا ہے. دیکھو نا، کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ کلب مٹا ڈالو، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جناب کالج اڑا دو، ہائی اسکول توڑ ڈالو، مڈل اسکول توڑ ڈالو، اور تم جو ہے پب اڑا ڈالو، 5 اسٹار ہوٹل بند کر دو. کہتے نہیں مدرسہ نہ ہو، کہ ان کو پتہ ہے کہ یہی مدرسہ تو ہے جس نے مومن پیدا کرنا ہے، یہی مدرسہ تو ہے جو ایمان کی نرسریاں ہیں، یہی مدرسہ تو ہے جس میں ہر وقت بیٹھ کے قال قال رسول اللہ ہوتا ہے، یہی مدرسہ تو ہے جس میں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے، یہی مدرسہ تو ہے جن میں حرارت ایمانی پیدا ہوتی ہے، یہی مدرسہ تو ہے جو ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو وارث ہے، یہی مدرسہ تو ہے جب صحابہ پہ حرف آئے تو وارث ہے، یہی مدرسہ تو ہے جب اہل بیت کی گستاخی کوئی کرے تو وارث ہے، یہی مدرسہ تو ہے جب منکرین حدیث پیدا ہوں تو جواب دے، یہی مدرسہ تو ہے جب دین پر اعتراض کرنے والے لوگ آئیں تو جواب دے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جب مدرسہ نہیں ہوگا، نرسری نہیں ہوگی، باغ کیا لگے گا، چند پودے ہیں یہ بوڑھے ہو کے ختم ہو جائیں گے. آنے والی نرسری تو پیدا نہ کرو نا. اس لیے بہرحال اور مسلمان
مسلمانوں کے بھی یہ ذمہ ہے کہ اپنے صدقات، اپنے خیرات، اپنی زکاتیں، اپنی ہر چیز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مدارس دینیہ کو دیں۔ مدارس دینیہ پر جو الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد، یہ الزام ہے کفر کی طرف سے۔ مدرسہ دین پڑھاتا ہے، مدرسہ اسلام سکھاتا ہے، مدرسہ ایمان سکھاتا ہے، مدرسہ خلق محمدی سکھلاتا ہے، مدرسہ دشمنوں کو مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، مدرسہ تو کافروں کو بھی جا کے جہنم سے بچانے کا سبق پڑھاتا ہے۔ مدارس تو امن کا، سلامتی کا گہوارہ ہے۔ میں نے سیل الکبیر سے یعنی میقات سے احرام باندھ کے عمرہ ادا کیا، حرم کے حمامات میں غسل کر کے احرام کھول دیا، بال مڈوانے بھول گیا، دوبارہ مسجد عائشہ جا کے عمرے کے لیے احرام باندھا، ابھی تک کیا نہیں کیا؟ آپ بال بھی مڈوائیں، ایک بکری دم بھی ادا فرمائیں۔ آپ اگر بھول گئے تھوڑی دیر کے بعد کٹوا دیتے، 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، پھر بھی بچ جاتے، پھر آپ دوبارہ عمرے میں کیوں چلے گئے؟ پہلی عمرے سے تو نکلے نہیں ہو۔ جب تک بال نہ کٹاؤ پہلے عمرے سے آپ فارغ نہیں ہوئے۔ احرام تب کھلتا ہے جب آدمی بال کٹواتا ہے، چادریں کھولنے سے احرام نہیں کھلتا، یاد رکھو۔ چادریں کھولنے سے کیا ہے؟ اگر آپ بال نہ کٹائیں، 2 مہینے نہ کٹائیں، آپ احرام میں ہیں۔ آپ جو بھی غلطی کریں گے گویا احرام میں غلطی کر رہے ہیں۔ ابھی پہلا احرام کھلا نہیں، دوسرا عمرے کرنے کے لیے مسجد عائشہ پہنچ گیا، ماشاءاللہ۔ تو بہرحال اب بال بھی کٹوائیں حضرت، اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں، تاکہ انشاءاللہ جب 300 ریال کی بکری خریدو گے نا اور ضرب 1600 4800 روپے خرچ ہوں گے انشاءاللہ، آئندہ مجال ہے تمہیں مسئلہ بھولے۔ اللہ نے جو سزا رکھی ہے کوئی وجہ ہے نا۔ آئندہ تو لوگوں سے بھی پوچھا کرو گے بھائی سر مڈا لیا؟ حاجی صاحب پہلے سر مڈانا۔ اسی لیے اللہ نے سزا رکھی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ یہ غریب ملک ہے، تیرے نام پہ بنایا گیا، تیرے نام سے دھوکہ کیا گیا، معافی عطا فرما، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ عذاب رفع فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے سے محفوظ فرما دے، یا اللہ امن قائم فرما، یا اللہ امن قائم فرما، یا اللہ عراق ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، بنگلہ دیش ہو، عرب ہو، عجم ہو، اراکان ہو، شیشان ہو، افغان ہو، ہر جگہ مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فکرے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دشمنوں کے حقد سے اور حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تو معافی مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر معافی مانگنے کا طریقہ بھی عطا فرما اور معافی بھی عطا فرما۔ انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہر مسلمان کی اولاد پہ رحم فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیری مخلوق ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، لا تہلکنا بذنوبنا، لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک۔ اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله